اس تہ سنسان تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور جنگل کی سرسبز شاخیں ہوا کے ساتھ ہل رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور کچے راستے پر کیچڑ بن رہا تھا۔ یہ راستہ شہر کو دوسرے گاؤں سے ملاتا تھا، لیکن شام کے بعد اس راستے پر سفر کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ وہ راستہ تھا جہاں سے لوگ کتراتے تھے، خاص طور پر جب سورج ڈوب جائے۔ اس راستے کو ہنٹڈ وے کہا جاتا تھا اور اس پر چلتے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوتی تھی۔ جنگل کے درختوں کے بیچ سے گزرتی ہوئی یہ سڑک جیسے اندھیرے میں کھو جاتی تھی۔ ایک دن شہر سے ایک بس چلی جو گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ یہ بس نمبر 13 تھی اور اسے چلانے والا ڈرائیور ناصر تھا۔ ناصر ایک پرانے بس ڈرائیور تھا اور اس نے کئی بار اس راستے سے سفر کیا تھا۔ اس دن بس میں صرف چند ہی مسافر تھے۔ بس جیسے ہی جنگل کے راستے پر پہنچی، مسافروں کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ بس کے اندر کا ماحول بوجھل ہو گیا تھا اور ہر کسی کو ایک انجان خوف ستانے لگا تھا۔ کچھ مسافروں نے خاموشی اختیار کر لی جبکہ کچھ نے اپنے موبائل فونز میں سر جھکا لیا۔ اچانک بس کی لائٹس ٹمٹمانے لگیں اور بس ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ ناصر نے بس کا انجن دوبارہ چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ ناصر نے اپنا موبائل فون نکال کر مدد کے لیے فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس جنگل میں کوئی سگنل نہیں تھا۔ مسافر بے چین ہو گئے اور کچھ لوگوں نے ناصر سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ ناصر نے انہیں تسلی دی کہ بس جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور وہ دوبارہ چل پڑیں گے، لیکن اس کے دل میں بھی خوف کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس راستے پر اس وقت رکنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی ناصر نے بس کا بونٹ کھولا اور مسئلہ دیکھنے کے لیے باہر نکلا، ہوا میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ جنگل کے درختوں کے بیچ سے سرسراہٹ کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی چھپا ہوا ہو۔ ناصر نے جلدی سے بس کے انجن کا جائزہ لیا، لیکن وہ کچھ سمجھ نہیں سکا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اچانک اس نے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ ناصر نے گھبرا کر پیچھے موڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ بس کے اندر مسافر بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے کچھ غیر معمولی ہو رہا ہو۔ ایک عورت جو اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ سفر کر رہی تھی، نے اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا اور خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ ناصر واپس بس میں آیا، لیکن اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے بس کے اندر کا دروازہ بند کر دیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا جائے۔ مسافروں نے ناصر سے کہا کہ وہ جلدی کچھ کرے، لیکن ناصر بھی اب بے بس ہو چکا تھا۔ اچانک بس کے پچھلے حصے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ یہ قدموں کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی بس کے اندر ہی چل رہا ہو۔ ناصر نے پیچھے موڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ بس کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی اور سب کے دل تیز تیز دھڑکنے لگے۔ ناصر نے ہمت کر کے بس کی لائٹس دوبارہ آن کیں اور اس بار وہ لائٹس مسلسل جلتی رہیں۔ اس نے بس کا انجن دوبارہ چلانے کی کوشش کی اور حیرت انگیز طور پر انجن چل پڑا۔ ناصر نے جلدی سے گیئر لگایا اور بس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی بس نے حرکت کی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بس کا پچھلا ٹائر پھٹ گیا۔ بس ایک بار پھر رک گئی اور اس بار ناصر کو یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ اس نے سب مسافروں سے کہا کہ وہ اپنے اپنے سیٹوں پر بیٹھے رہیں اور خاموشی اختیار کریں، لیکن بس کے اندر کا ماحول مزید ڈراؤنا ہوتا جا رہا تھا۔ بس کے اندر کی لائٹس ایک بار پھر ٹمٹمانے لگیں اور اس بار بس کے پچھلے حصے سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ یہ ہنسی بہت خوفناک تھی، جیسے کسی جن ابھوت کی ہو۔ ناصر نے پیچھے موڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ سب مسافر اب اپنے اپنے سیٹوں پر سکڑے بیٹھے تھے اور کوئی بھی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔